اگلے شریک مقابلہ ہیں عبدالصمد درجہ رابعہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ختم نبوت پر پہرا ہے صحابہ کا، ختم نبوت پر پہرا ہے صحابہ کا، خون میں رنگا ہوا جذبہ ہے صحابہ کا۔ باطل ہوں یا فتنے ہوں یا ہوں جھوٹے دعوے، سب کو مٹا دیا یہ ورثہ ہے صحابہ کا۔ گرامی قدر احباب حضرات علماء کرام محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت پر سب سے پہلے پہرا دینے والوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، جنہوں نے اسلام کے اس بنیادی عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر پہرا دیا، کیونکہ یہ عقیدہ ایسا حساس اور پیچیدہ تھا کہ رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں اس عقیدے کی سرحد کے اندر 100 آیات کو نازل فرما دیا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عقیدے کی، اپنے اس ختم نبوت کے اعلان کرتے ہوئے اپنے بعد کسی بھی نبی کے آنے کی نفی فرما دی، ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور امت کی پیشن گوئی کے لیے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان قریب میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 کذابون کلو یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ پاک پیغمبر کی جانثار وفادار صحابہ کرام نے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس در پر پہرا دینا ضروری سمجھا، اور صرف یمامہ کے میدان کے اندر 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے امت کو یہ بتا دیا کہ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، میں کتب سیرت کے اوراق کی ورق گردانی کرتا ہوں تو مجھے پاک پیغمبر کی حیات طیبہ کے اندر ہی جھوٹے مدیان نبوت سر اٹھاتے نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک بدبخت اسود انسی بھی نظر آتا ہے جو پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور قصے نبوت میں نقب لگانے کی ناکام جسارت کرتا ہے۔ تو پھر اولئک هم المفلحون کی صفات سے متصف جانثار پیغمبر کی صف میں سے ایک شیر نڈر جسے دنیا سیدنا فیروز دہلوی کے نام سے جانتی ہے، وہ میدان میں آتے ہیں اور اس ملعون کا اسی کے محل کے اندر قلعہ قمع کرتے ہیں۔ پھر مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے فاضہ فیروز کی صدا بلند ہو کر اس صحابی کے اقبال کو بلند کرتی نظر آتی ہے۔ میں مزید آگے بڑھتا ہوں تو مجھے پاک پیغمبر کی حیات طیبہ میں ایک اور بدبخت جسے دنیا مسلمہ قذاب کے نام سے جانتی ہے دعوی نبوت کرتا نظر آتا ہے، جانشین پیغمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف میدان میں آتے ہیں، تحفظ ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے برملا پکار اٹھتے ہیں انقطع الوحی وتم الدین او ينقص الدین وانا حی، اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت و قیادت میں 12,000 اہل اسلام کا لشکر روانہ کرتے ہیں، پھر جس میں قرآن کی 700 قاریوں سمیت 1200 صحابہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملعون کو اس کے انجام تک پہنچا کر پاک پیغمبر کی ختم نبوت کو پہرا دیتے ہوئے پاک پیغمبر کی در کی چوکیداری کا حق ادا کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کے
مسلمہ کی بیوی سجاح جو خود بھی مدیح نبوت ہوتی ہے، جان سارا پیغمبر کی الغال سے ڈر کر بھاگ نکلتی ہے اور پھر بہرحال اسلام قبول کر لیتی ہے۔ میں مزید آگے بڑھتا ہوں تو مجھے پاک پیغمبر کے ایک صحابی سیدنا حبیب ابن زید انصاری بھی نظر آتے ہیں کہ مسلمہ کے دربار میں جن کی جسم کے اعضاء بکھیر دیے جاتے ہیں، مگر قربان جاؤں میں جناب حبیب ابن زید پر کہ وہ مسلمہ کے قول اشہد انی رسول اللہ کے جواب میں ان فی اذنی سمعا عن سماع ما تقول کہتے نظر آتے ہیں۔ میں جب پاک پیغمبر کے ان یاروں کی اس وفاداری کو دیکھتا ہوں، پاک پیغمبر کے ان یاروں کی اس جانثاری کو دیکھتا ہوں، پاک پیغمبر کے ان یاروں کی اس وفاداری کو دیکھتا ہوں، پاک پیغمبر کے ان یاروں کی اس بہادری کو دیکھتا ہوں جو ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ختم کہ عقیدہ کوئی بھی ہو وہ کبھی مصلحت کا محتاج نہیں ہوتا، اور ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آخر میں اس پر اتنا ضرور کہوں گا کہ ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں ہے، ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، اور جو سن کر رہے جو اسلام کی توہین بے شرم بزدل ہے، وہ دار وفادار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔